بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ گزشتہ کچھ لیکچرز میں ہم لوگوں نے جو ٹاپک ڈسکس کیا وہ تھا فلاسفی کا، ایجوکیشن کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، مذہب کے ساتھ کیا ہے، رسم و رواج کے ساتھ کیا ہے، اور فلاسفی کی کیا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کی کیا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں، اور سائیکالوجی سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور لرننگ پروسیس میں کس طرح یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے۔ دراصل جو نفسیات کا علم ہے وہ انسان کی تمام اس کی خصوصیات، اس کی صلاحیتیں جو ذہنی، جسمانی، معاشرتی اور جذباتی ہیں، ان کی مکمل اور جامع نشو و نما کا قائل ہے، اور اس میں حائل جو انفرادی مشکلات ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں، ان کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد شخصیت دے کر پیدا کی ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ وہ اپنی وراثتی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، ماحول اور معاشرے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کے ظاہری اعمال سے، اس کی باطنی کیفیات سے اور اس کے ماحول کے اثرات کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اور مدرسے میں مختلف گھرانوں سے، مختلف ماحول سے، مختلف ذہنی صلاحیتوں کے حامل بچے آتے ہیں، جہاں ان کی انفرادی اختلافات شدید ہو سکتے ہیں۔ وہیں جب یہ بچے اپنے مدرسوں میں، اداروں میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک سے لے کر 40 اور 40 سے لے کر بہت ہیوی کلاسز ہو سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ وہاں یہ سارے انفرادی اختلافات جہاں مختلف نوعیتوں کے ہیں، وہ معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، ذہنی ہیں، سماجی ہیں، وراثتی ہیں، ہر بچے کے ساتھ پہلے ہی مختلف انفرادی اختلافات ہیں۔ اور پھر بچوں کی کثیر تعداد جب کثیر اختلافات کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پر ٹیچنگ پروسیس کو کس طرح سے ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے، اور جو اس سلسلے میں مختلف مسائل آ رہے ہیں، مینجمنٹ کے مسائل آ رہے ہیں، کلاس روم کے مسائل آ رہے ہیں، لرننگ پروسیس کے مسائل آ رہے ہیں، تو ان کو سب کو حل کرنے میں نفسیات ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ وہ کیوں ہماری ہیلپ کرتی ہے؟ کیونکہ اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر جو بیسک پروسیس ہو رہا ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ صرف لرننگ ہے۔ اور لرننگ کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے، عملِ تعلیم کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے ہم مراحل کو، ڈیولپمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کی عمر کے مختلف سٹیجز اور ان کے بیہیویئر اس سے ریلیٹڈ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کی دلچسپیاں، رجحانات اور ضروریات کیا ہیں، اور یہی چیزیں، انہی چیزوں کو سمجھنے میں سائیکالوجی ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ اور اگر نظام تعلیم اور عملِ تعلیم میں بچوں کی مختلف جائز انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیمی عمل اور نظام تعلیم دونوں ہی غیر متوازن ثابت ہوں گے اور ناکام ہو جائیں گے۔ اور علم نفسیات جو ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب کے اندر نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ موجود ہے، اور تعلیم و تربیت کے عمل میں ہی نفس امارہ، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی نفسانی خواہشات اور اغراض اور مقاصد ہیں، اور خواہشات کی پرستش سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے محاسبے کا عمل جاری رہے، اور بالآخر انسان کہاں پہنچتا ہے؟ نفس مطمئنہ، جو کہ ہم میں سے ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے احسان اور تقویٰ کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور یہ صرف علم نفسیات ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں علم نفسیات کو سمجھنے کے بعد کہ اس کا کریکٹر رول کیا ہے، کہ تعلیمی عمل میں نفسیات کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ نفسیات کا جو موضوع ہے بیسیکلی وہ بچوں کے ذہن، ان کے کردار، ان کے بیہیویئرز اور ان کے رجحانات کا مطالعہ ہے، جن کی مدد سے بچوں کی خصوصیات کا اور ان کی دلچسپیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ خصوصیات اور دلچسپیاں جب معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر تدریسی عمل جو ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کی مدد سے بچوں کی نشو و نما کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو استاد کو ان اصولوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے جن پر عمل کر کے وہ لرننگ کے پروسیس کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ تعلیمی عمل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم بچوں کی ذہنی سطح، کردار اور رجحانات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے انفرادی اختلافات، جس سلسلے میں نے بھی بتایا ہے، جو کہ بہت کثیر جہتی ہوتے ہیں، وہ جسمانی ہوتے ہیں، وہ ذہنی ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں، معاشی ہوتے ہیں، سماجی ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے ہیں، وراثتی ہوتے ہیں۔ تو ان سارے اختلافات کو سمجھ کر اگر ہم تدریسی عمل کو زیادہ مؤثر اور دلچسپ اور دیرپا بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نفسیات ہماری ہیلپ کرتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ عمر کے مختلف مدارج میں جو بچوں کی جسمانی اور ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹے بچے کی اور ایک لڑکپن میں اور ایک بلوغت کے سٹیج پر اور ایک بالغ بچے کی مختلف سٹیجز کے اوپر جسمانی ذہنی اور جذباتی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. اور اسکول کے اندر نظم و نسق کے مسائل ہوتے ہیں، ٹیچنگ کی پرابلمز ہوتی ہیں، کلاس روم مینجمنٹ کی ہوتی ہیں، لوگ بچوں کے درمیان میں جو سماجی رتبے کا اور معاشی حالات کا فرق ہوتا ہے. اس سے طلباء کی معاشرتی نشوونما کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں نفسیات ہماری ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ بچے کے کریکٹر کو سمجھنے کے لیے اور مستقبل میں اس کے متعلق اگر ہم نے کوئی پیشن گوئی کرنی ہے، ایسا سائنسی مطالعہ جو ہے طلباء کے ذاتی اور گروہی مسائل کے حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ جو نفسیات کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں، استثنائی بچے ہیں، ان کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں معاشرے کے اوپر ایک بوجھ کو تیار نہیں کرنا، ہمیں اپنے ایجوکیشن پروسیس کے اندر تمام بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو صرف دیہات اور شہر کے فرق سے نکل کر، لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم کے فرق سے نکل کر ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے ان اسپیشل چلڈرن پہ فوکس کرتی ہیں تاکہ وہ معاشرے کے مفید کارکن بن سکیں، نہ کہ وہ بوجھ اور فقیر تیار ہو کے گلیوں میں صرف ہمیں خیرات مانگتے ہوئے نظر آئیں. ایسے بچوں کے ایموشنل ایشوز اور ایسے بچوں کے انفرادی اختلافات جو ہیں عام نارمل بچے کے مقابلے میں ان کا سمجھنا اور ان پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو سوائے نفسیات کے پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے اپنے استثنائی کریکٹر کی وجہ سے اکثر نفسیاتی مسائل کا شکار دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ لرننگ پروسیس کو سمجھنے اور اس پر اثر انداز ہونے والے جتنی ہماری کنڈیشنز ہوتی ہیں لرننگ کی، جو ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ جیسے ایکسرسائز ہے، آمادگی ہے، مختلف اس کے قانون تاثیر ہے، جو بھی اس کے اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، اور ان کو سمجھنا اور ان لرننگ کے جو مرکات ہیں، جو موٹیویشنز ہیں، ان کے اندر رکاوٹیں کیا آ جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ کلاس میں بیٹھے سارے بچے جو ہیں ایک ہی ٹیچر سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں وہ لرننگ پروسیس کی میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ ان کو بہت باریک بینی سے سمجھنے کے لیے نفسیات ہماری مدد کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کی دلچسپیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور بچوں کی دلچسپیوں میں بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کی اپنا ایج لیول کا ایک اختلاف ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے کی دلچسپی ہے وہ 10ویں کلاس کے بچے کی دلچسپی نہیں ہے، اور جو 10ویں کی ہے وہ گریجویشن لیول کے اسٹوڈنٹ کی نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈفرینٹ سیکس کے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کی دلچسپیاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اور اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے استاد کے لیے، تبھی وہ کلاس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تعلیمی نفسیات مجموعی طور پر عمل تعلیم کو مؤثر بناتی ہے، اور مقاصد تعلیم کے حصول میں کامیابی، عمل تعلیم کی راہ میں تمام حائل رکاوٹوں کو، خواہ کسی بھی لیول کی ہوں، ان کو حل کرنے میں، ان کو قابو پانے میں، بچوں کی علمی استعداد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور بینگ اے ٹیچر میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں اکثریت بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں پہ والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا گھر میں ماحول ایسا ہے کہ وہ اپنی ذاتی باتیں اور کوئی مسائل جو ڈسکس کرنا بھی چاہتے ہیں تو گھر میں ان کے لیے وہ فورم موجود نہیں ہوتا. وہاں اساتذہ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے نفسیاتی پرابلمس کو سمجھے، ان کو فوکس کرے. اور پہلے ہی ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور جب ہم ناخواندگی کی وجوہات میں بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پرائمری لیول تک بچے جو ہیں مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، خوفزدہ ہو کر تعلیمی نظام سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے تعلیمی پروسیس کے اندر علم نفسیات کو شامل کر لیا جائے اور اساتذہ اس کے اوپر فوکس کریں، اس کو سمجھیں اور اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو سمجھیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے طالب علموں کا اسکول میں دل لگے اور ان کے لیے وہ خوشگوار ماحول والی جگہ ہو جہاں پہ آنے سے وہ کترانے کی بجائے خوشی خوشی یہاں پر آئیں اور ان کی ذہن سازی اور آبیاری کی جا سکے. امید ہے کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور تعلیم میں نفسیات کا کردار اور اس کے اثرات بچوں کے ذہن، کردار، رویے، دلچسپیوں، نشو و نما، لرننگ اور لرننگ سے ریلیٹڈ پرابلمز اور ایشو کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں، اور ہم کس طرح سائیکالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. وش یو آل دا بیسٹ.